باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے وہ اقتباسات جو کہ قرآن مجید نے پیش کیے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے تھے۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خداوند کریم نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسی نعمت سے نوازا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پھر خداوند کریم کی جانب سے حکم ہوا کہ وہ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے جائیں اور سرزمین فلسطین سے ہجرت کر جائیں۔ خداوند کریم کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر نکلے اور مکہ میں جا کر قیام کیا، جو کہ بے آب و گیا ایک وادی تھی کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ روایت کے جملے ہیں کہ حضرت حاجرہ نے اپنی چادر کو ایک سوکھے ہوئے درخت کی ٹہنی پر سایہ بنایا اور وہی ان لوگوں کا وہاں پر گھر بنا۔ اور پھر جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور بیان بھی کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی ایک ایسے بیابان میں جہاں کوئی پانی نہیں ہے، تو پانی کی تلاش میں جناب حاجرہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے چکر لگائے، اور یہ چکر لگانا خداوند کریم کو اس قدر پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر حج کے درمیان یہ واجب کر دیا کہ وہ جب حج پر آئیں یا عمرے پر آئیں تو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں، جس کو سعی کہا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، جیسے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا وہ گھر کہ جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، جس کو بنایا گیا، وہ ہے کہ جو کہ مکہ کا ایک دوسرا نام ہے، مکہ میں موجود ہے۔ یہ گھر بابرکت ہے اور عالمین کے لیے اس گھر میں ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کے گھر کی نشاندہی کر دی، اللہ تشرک بھی شیئا، اور حضرت ابراہیم پر وحی کی کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور وہاں پر قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود انجام دینے والوں کے لیے پاک اور طاہر کر دیں۔ اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نشاندہی کر دی ابراہیم کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، گویا یہ گھر اس سے پہلے بھی تعمیر تھا، یعنی پہلے سے موجود تھا، جیسے کہ اس سے پہلی آیت میں بھی خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، پہلا وہ مکان جو کہ لوگوں کے لیے وضع کیا گیا۔ اور جیسے کہ روایت میں بھی ملتا ہے کہ جو زمین کا پھیلنا شروع ہوا وہ مکہ کے نیچے سے زمین، وہی خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین پھیلنا شروع ہوئی، تو پہلا وہ گھر جو کہ روئے زمین پر بنا وہ خانہ کعبہ تھا، اور یہ پہلے سے موجود تھا، یہاں تک کہ روایت کہتی ہیں کہ حضرت آدم جب آئے تو حضرت آدم نے بھی اس گھر کا طواف کیا، اور اس کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ اسی گھر کا طواف کرتے تھے۔ منتہا یہ کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ یہ گھر تخریب کا شکار ہوا، کبھی خراب ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ تعمیر کیا جاتا تھا، پھر خراب ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ تعمیر کیا جاتا تھا، تو اب کی بار حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ وہ اس گھر کو دوبارہ تعمیر کریں جو کہ خراب ہو چکا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ گھر پہلے سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس گھر کو تعمیر کیا، اور پھر حضرت ابراہیم کو ایک اور حکم دیا گیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں کہ جب آپ حج کا اعلان کریں گے تو آپ کی جانب مرد اور ہر ایسی سواریوں پر افراد آپ کی جانب آئیں گے کہ جو کہ لاغر سواریاں ہوں گی، من کل فج عمیق، یعنی انتہائی دور دراز مقام سے لوگ اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ پھر ایک اور جگہ خداوند کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ
خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار ہم سے قبول فرما کہ بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پھر ایک اور دعا کی حضرت ابراہیم نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہمیں تو اپنا مسلمان قرار دے، یعنی ان افراد میں سے قرار دے جو تیرے حکم کے آگے، تیری شریعت کے آگے سر تسلیم خم ہوں۔ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت قرار دے کہ جو تیری مسلمان ہو، تیرے آگے سر تسلیم خم کرنے والی ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں ہمارے واجبات کو سکھلا دے، یعنی حج کے جو بھی واجبات ہیں وہ ہمیں سکھلا دے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما کہ بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کی حضرت ابراہیم نے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ میری ذریت میں، ہماری ذریت میں سے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کریں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ نفس کریں، انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک تو ہی غالب آنے والا اور حکیم اور حکمت سے کام لینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت میں خداوند نے کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ہم نے اس خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے آمد و رفت کا مکان قرار دیا، یعنی وہ جگہ قرار دی کہ جب لوگ اس کا قصد کریں، اس کی طرف آئیں اور آنے کے بعد اپنے مناسک انجام دیں، عبادت انجام دیں اور پھر دوبارہ اپنے شہروں میں پلٹ جائیں۔ اس کو مصابہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا مکان کہ جس کا قصد کیا جائے پھر دوبارہ وہاں سے رجوع کیا جائے۔ تو کہا کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے رفت و آمد کا ذریعہ قرار دیا، وَأَمْنًا، ہم نے اس لوگوں کے لیے اس گھر کو امن اور سلامتی کا گھر قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر مقام اور عظمت حضرت ابراہیم کا اعلان ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم وہ جگہ کہ جہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں، کہا کہ اس جگہ کو مصلی قرار دو، وہاں پر جا کے نماز پڑھو۔ اور آج بھی جتنے بھی افراد حج پر جاتے ہیں وہ جب طواف انجام دیتے ہیں، واجب طواف انجام دیتے ہیں، تو واجب طواف کی جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ ایک طریقے سے حضرت ابراہیم کی تکریم اور حضرت ابراہیم کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا ہے کہ گویا وہ مقام کے جہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے نشان ہیں، اس کو خداوند کریم نے عبادت گاہ بنا دیا، یعنی یہ اتنا متبرک مقام ہے کہ یہاں پر میری عبادت کرو۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی قرار دو، نماز کی جگہ قرار دو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں گے، کس کے لیے؟ طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اس گھر کے جو مجاور ہیں، جو یہاں پر آ کر ٹھہرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، والرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجود انجام دینے والوں کے لیے میرے اس گھر کو یہ دونوں افراد پاک کریں گے۔ تو یہ پورا وہ واقعہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے انتہائی مختصر انداز میں پیش کیا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور دونوں باپ بیٹوں نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی، نہ صرف یہ کہ تعمیر کی بلکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے انتہائی اہم دعائیں بھی مانگی، اور خداوند کریم نے بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تکریم کی خاطر اس گھر میں کچھ نشانیوں کو رکھا۔ فرمایا کہ وَفِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ اس گھر میں واضح اور روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، وہ مقام کہ جہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں، وہ پتھر کی، جس پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور ابھی بھی مقام ابراہیم اب دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے جو ایک گولڈن کلر کی جالی میں ایک مقام، ایک پتھر بند ہوا ہے، وہی مقام ابراہیم ہے۔ کہا کہ یہ آیات بینات میں سے ہے، یعنی واضح اور روشن نشانیوں میں سے ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس گھر میں داخل ہوا وہ امان پا گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ اپنے لڑکپن کی عمر میں پہنچے۔ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار غلام کی بشارت دی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، جب وہ بچہ
لڑک پن کی عمر میں پہنچا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک امتحان ہے، یہاں پر یہ امتحان ہے حضرت ابراہیم کا، وہیں پر یہ امتحان ہے حضرت اسماعیل کا، اور وہیں پر یہ امتحان ہے جناب ہاجرہ کا، یعنی تینوں شخصیات کا امتحان ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ میں نے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں یا میں تمہیں قتل کر رہا ہوں، تو باپ کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اسے انجام دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی جسے کہتے ہیں کہ کمال اطاعت پر ہونا، ایک طرف جہاں پر باپ کمال اطاعت پر ہے، خداوند کریم کا انتہا درجے کا موتی ہے، وہیں پر جو بیٹا ہے وہ بھی انتہا درجے کا خداوند کریم کا موتی ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجمین، جب یہ دونوں سر تسلیم خم ہو گئے اور گئے منی کی جانب، قربان گاہ کی جانب، اور حضرت اسماعیل نے اپنے بیٹے کو، جو کہ اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو منت و مرادوں والا بیٹا ہے، یعنی بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو جناب اسماعیل جیسی نعمت عطا ہوئی، ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا، وہ بھی بڑھاپے میں عطا ہوا، اور اس بڑھاپے میں عطا ہونے والے بیٹے کے متعلق خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ذبح کر دو۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو رخسار کے بل لٹا دیا۔ جب یہ لٹا دیا اور چھری چل گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، جب یہ کام ہو رہا تھا تو ہم نے ابراہیم کو صدا دی، ندا دی۔ کیا ندا دی؟ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی جو امتحان ہم نے آپ سے لیا تھا اس امتحان میں آپ پورے اتر گئے۔ ان کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو، نیک کام انجام دینے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ یہ جو پورا پروسیس تھا یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ ایک افسانہ تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلا ہوا امتحان تھا، کھلی ہوئی ابتلا تھی، یعنی انتہائی واضح اور آشکار امتحان تھا حضرت ابراہیم کا۔ امتحان الہی، سنت الہی ہے، خداوند کریم اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے مختلف انداز میں، کسی کو اولاد دے کر امتحان لیتا ہے، کسی سے اولاد لے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو مال دے کر امتحان لیتا ہے، کسی سے مال لے کر امتحان لیتا ہے، غرض مختلف طریقوں سے ہر انسان، کیونکہ دنیا دار ابتلا ہے، جب دار ابتلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہر انسان اپنا امتحان دے رہا ہے، مگر یہ کہ ہر ایک کا پیپر مختلف ہے۔ ممکن ہے کہ میرا امتحان کا جو پیپر ہے، امتحانی پرچہ ہے، وہ مختلف ہو، کسی اور شخص کا امتحانی پرچہ بالکل مختلف ہو۔ خداوند کریم ایک شخص کا امتحان مال و دولت دے کر لے رہا ہے، دوسرے شخص کا امتحان مال و دولت لے کر لے رہا ہے یا نہ دے کر لے رہا ہے، ایک شخص کا امتحان اولاد دے کر لے رہا ہے، ایک شخص کا امتحان اولاد نہ دے کر لے رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ ہر بندہ، چاہے وہ کتنا ہی مثال کے طور پر مالدار کیوں نہ ہو اور ہماری نگاہ میں وہ بہت پرتعیش اور پر آسائش زندگی گزار رہا ہو، لیکن وہ بھی امتحان دے رہا ہے، ہر بندہ امتحان دے رہا ہے۔ جہاں ہر فرد کا امتحان ہو رہا ہے، وہاں پر انبیاء علیہ السلام کا جو امتحان ہے، جیسے کہ روایت میں ہے کہ خداوند کریم جو سب سے زیادہ سخت امتحان لیتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا امتحان لیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور سخت امتحان کیا ہوگا حضرت ابراہیم کا، کہ ایک ہی بیٹا ہے، بڑھاپے میں عطا ہوا ہے اور ابھی جوانی کی عمر میں پہنچا ہے، اور کہا کہ اس کو ذبح کر دو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں روایت میں بھی آیا کہ جو ہے وہ جنت سے ایک گوسفند آیا اور جو حضرت اسماعیل کی جگہ وہ گوسفند ذبح کیا گیا، اور یہ امتحان خداوند کریم کو اتنا پسند آیا کہ تمام مسلمانوں کے لیے، حتیٰ شریعت محمدی میں بھی اس قربانی کو مستحب قرار دے دیا، اور حج پر جانے والوں کے لیے اس قربانی کو واجب قرار دے دیا کہ ہر سال جو ہے وہ عید الاضحیٰ پہ تمام مسلمان پوری دنیا میں حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی یاد میں قربانی انجام دیتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، سلامتی ابراہیم پر، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے نیک کام انجام دینے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، ابراہیم ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھا۔ اب یہ بذبح عظیم کی جو بحث ہے، بہرحال ایک وقت طلب بحث ہے، ہم یہاں پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں، فقط یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ روایات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ یہاں پر ذبح عظیم سے مراد امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، کہ جب حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے اپنے بیٹے کو،
اور حضرت ابراہیم یہی سمجھ رہے تھے کہ اسماعیل کے گلے پر چھری چل رہی ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کو کھولا تو دیکھا کہ اسماعیل کی جگہ گوسفند آ گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ غم ہوا کہ کاش کہ اس گوسفند کی جگہ خود حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، تو حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے سے خدا کی اطاعت میں میرے دل میں غم اور الم برپا ہوتا اور میں اس کو برداشت کرتا، تو یہ زیادہ جو ہے وہ میرے لیے اچھا تھا، بجائے اس کے کہ یہ جنت سے جو ہے وہ ایک گوسفند آ گیا۔ تو روایت کہتی ہے کہ جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ آیا آپ کو اپنا بیٹا اسماعیل زیادہ پسند ہے یا آپ کی نسل سے جو آخری نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا بیٹا آپ کو زیادہ عزیز ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے اس کا بیٹا زیادہ عزیز ہے۔ تو کہا کہ اسماعیل کی تکلیف آپ کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے یا اس کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی تکلیف آپ کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے؟ کہا یقیناً اس آخری رسول کے بیٹے کی تکلیف میرے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو کہا کہ بس ہم نے آپ کی قربانی کو اس کے بیٹے کی قربانی سے تبدیل کر دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔